الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ تعالی آج 14ویں تراویح ادا ہوئی اور آج بھی سوا پارہ پڑھا گیا، 17.5 پارے مکمل ہو گئے۔ جیسا کہ ہم نے کل ذکر کیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ تیرے نزدیک مجھ سے بھی کوئی زیادہ علم والا بندہ ہے تو مجھے اس سے ملاقات کا شرف عطا فرما، اور آپ پھر حضرت خضر کے پاس بھیجے گئے اور آپ کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور اللہ رب العالمین نے حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے آپ کو علم اسرار یعنی باطنی علم سکھوانا چاہا، تو وہ سیکھنے کی نیت سے آپ حضرت خضر کے ساتھ ہوئے، اور حضرت خضر نے شرط یہ رکھی کہ تم کہیں پر بھی مجھ سے سوال نہیں کرو گے، کسی بات پر اعتراض نہیں کرو گے، اور یہ شرط قبول ہوئی تھی۔ اور اس طرح 3 جگہوں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا۔ پہلے کہ جب آپ نے کشتی میں سوراخ کیا تو وہ اعتراض کیا کہ یہ سوراخ کیوں کیا، پھر دوسری جگہ کہ جب ایک لڑکے کو قتل کیا تب آپ نے منع کیا اور یہ پوچھا کہ ایسا کیوں کیا، اور تیسری بار جب آپ نے کہا کہ یہ اپنے دیوار کیوں کھڑی کی، جس سے حالانکہ اس بستی والوں نے ہماری خاطر مدارت کچھ نہیں کی، تو اس وقت پھر حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اب جو ہے وہ میرا اور تمہارا یہاں جدائی کا وقت ہے۔ اور جب آپ علیہ السلام نے ان چیزوں پر صبر نہیں کیا جو خضر علیہ السلام نے کی، جو چیزیں بظاہر جو ہے وہ شریعت کے خلاف نظر آتی تھی کہ کسی کا نقصان کرنا، کسی نابالغ بچے کو قتل کر دیا، پھر جہاں جو ہے وہ لوگوں نے کوئی اہمیت نہیں دی اور ان کے لیے ایک اچھا کام کر دیا، تو 2 جگہوں پر جو ہے وہ کام ایسے جو بظاہر برے تھے اور ایک جگہ پر کام ایسا جو بظاہر اچھا تھا، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ وجہ حالانکہ ایسی اچھی نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے اس قوم کے لیے اچھا کام کیا جاتا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس پر جو ہے وہ اعتراض کیا، اور جب اعتراض کیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے پھر اس اعتراض کا جواب دینا شروع کیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، جو پہلے ہم نے ایک کشتی میں سوراخ کیا تھا اب اس کی وجہ سنیے، اور اس کی وجہ بتاتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ دراصل یہ کشتی جس پار جاتی تو وہاں پر ایک بادشاہ، ایک ظالم شخص رہتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے جس کی کشتی صحیح سلامت ہوتی ہے تو وہ کشتی وہ غصب کر لیتا ہے، وہ چھین لیتا ہے، تو اس لیے میں نے اس کی کشتی میں سوراخ کر دیا تھا تاکہ وہ بادشاہ یا وہ ظالم آدمی اس کی کشتی پر قبضہ نہ کر سکے۔ تو تمہیں تو بظاہر یہ لگا کہ میں نے اس کا نقصان کر دیا ہے، لیکن دراصل میں نے اس کا فائدہ کیا تھا کہ اس کی پوری کشتی قبضے سے بچ گئی، اور اس قبضے سے بچ جانے کی وجہ سے اس کو فائدہ یہ ہوا کہ وہ اس عیب شدہ کشتی کو چلاتا رہے گا اور اپنی روزی کماتا رہے گا۔ علماء فرماتے ہیں یہاں پر یہ سیکھنے کو بات ملتی ہے کہ بظاہر بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کے لیے کوئی کام برا ہوتا ہے لیکن اللہ رب العالمین نے اس کے لیے بہتری رکھی ہوتی ہے۔ یہاں پر قرآن کریم کی وہ آیت ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کہ ممکن ہے کہ ایک چیز تم ناپسند کرو لیکن ہو سکتا ہے کہ تم وہ جسے ناپسند کر رہے ہو وہ تمہارے لیے اچھا ہو، وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور جس چیز کو تم اپنے لیے پسند کر رہے ہو ممکن ہے کہ وہ تمہارے لیے بری ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے اس چیز کو واضح الفاظ میں انسان کے لیے بیان کیا ہے، اس میں ہم سب کے لیے تربیت ہے، ہم سب کے لیے سیکھنے کی بات ہے کہ بسا اوقات ہمارے ساتھ زندگی میں ایسا کچھ ہو جاتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا، اور جب وہ ہم سمجھتے ہیں کیوں ہوا، لیکن اللہ رب العالمین کے نزدیک ہمارے لیے اس سے بہتر کچھ اور ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی جگہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیے، جیسے کسی کے پاس کوئی بہت اچھی جو ہے وہ گاڑی تھی اور وہ گاڑی اس سے چھن گئی تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے ساتھ برا ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس یہ گاڑی رہتی اور اس گاڑی کے اندر اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا اور وہ جان سے جاتا، تو وہ جان سے جانے سے بہتر رہا کہ اس سے وہ گاڑی چھین لی گئی اور اس کی جان بخش دی گئی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بسا اوقات بندے کے لیے جو کرتا ہے وہ اس کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن بندہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے لیے برا ہو گیا۔ اور اسی طرح اس کے بالکل برعکس
کسی چیز کو بندہ اپنے لیے بہت اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس یہ ہے تو یہ میرے لیے بہت اچھا ہو گیا، یہ ہے تو یہ میرے پاس بہت اچھی چیز ہے، یاد رکھیے کہ ممکن ہے وہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہو، اور ایسا نہ ہو کہ جسے ہم پسند کر رہے ہیں، اپنے لیے اچھا سمجھ رہے ہیں، اور اس میں ہمارے لیے نقصان چھپا ہوا ہے۔ جیسے انسان یہ پسند کرتا ہے کہ میرے لیے اولاد ہو، انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس اولاد ہو، لیکن بسا اوقات اس کے لیے اولاد بہتر نہیں ہوتی، تو اس کے پاس وہ اولاد جسے وہ اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن اس کے لیے وہ بہتر نہیں ہوتی، تو اللہ نے فرمایا کہ تم کسی چیز کو پسند کر رہے ہوتے ہو لیکن اس میں تمہارے لیے شر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اور دیکھا جاتا ہے کہ انسان بسا اوقات اپنی اولاد کی وجہ سے ذلت بھی اٹھاتا ہے، بدنامی بھی اٹھاتا ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ کی رضا پر راضی رہے، اور یہی رضامندی یعنی تقدیر جو اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے لکھ دی کہ اللہ کی طرف سے جیسا فیصلہ ہو جائے اس پر انسان راضی برضا رہے کہ یا اللہ تو نے مجھے جس حال میں رکھا ہے میں اس حال میں خوش ہوں۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے واضح کر دیا کہ تمہارے لیے اس میں، اس شخص کے لیے اس میں نقصان بظاہر تھا لیکن اس کے لیے فائدہ تھا کہ اس کی کشتی غصب ہونے سے، قبضہ ہونے سے بچ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر حیران رہ جاتے ہیں کہ واقعی بظاہر تو انہوں نے کشتی میں سوراخ کر کے نقصان کیا تھا، لیکن یہ تو انہوں نے بڑا اچھا کام کیا کہ جو میں نہیں سمجھ سکا، تو انہیں یہ یقین ہونا شروع ہو گیا کہ واقعی اللہ نے جو علم ان کو عطا فرمایا ہے وہ مجھے نہیں عطا فرمایا۔ پھر اگلے سوال کا جو انہیں جواب بتاتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ وہ لڑکا جسے آپ نے قتل کر دیا، تو اس کے بارے میں حضرت خضر کہتے ہیں کہ تم نہیں جانتے وہ لڑکا اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ لکھا تھا، یعنی یہ ہوتا کہ اگر وہ اس لڑکے کے وہ لڑکا زندہ رہتا تو اس کے لڑکے کے ماں باپ جو تھے اسے بڑی محبت کرتے تھے، اور اسے اس قدر محبت کرتے تھے کہ وہ لڑکا آخر بڑا ہو کر انہیں کفر میں لے جاتا اور وہ انہیں کافر بنوا دیتا، خود بھی اور اپنے والدین کو بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے میرے ذریعے اس لڑکے کو قتل کروا دیا کہ اس لڑکے کو قتل کر دوں تاکہ اس کے والدین مسلمان رہیں، اور ایک کافر اور اس کے ذریعے ہونے والے دو والدین ان کو کفر سے بچا لیا جائے، اور اس طرح بچا کر اللہ رب العالمین نے اس میں حکمت یہ رکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کفر کا خاتمہ فرمایا، اور ان والدین کے لیے اچھائی کیا رکھی تھی؟ اچھائی یہ رکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس لڑکے کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کو ایک بیٹی عطا فرمائے گا، اور اس لڑکی کا نکاح ایک نبی سے ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس لڑکی کے ذریعے پھر نبیوں کی نسل آگے چلائے گا۔ تو اسے جو ہے وہ بظاہر یہ لگ رہا تھا، یعنی آپ کو یہ لگ رہا تھا کہ میں نے اس لڑکے کو قتل کر دیا اور اس کے ماں باپ کے ساتھ بہت زیادتی کر دی، لیکن دیکھو اس میں بھی اللہ کی کتنی بڑی حکمت پوشیدہ تھی کہ ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کو کفر سے بچایا، اور کفر سے بچا کر اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی جگہ بیٹی عطا فرمائی۔ یہاں پر ہمارے لیے کیا درس ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے بیٹا 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 بیٹا، بس بیٹے کی خواہش میں لگا رہتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں اس طرح کے جو چاہتے ہیں کہ بس بیٹا ہو، بس اچھی اولاد ہو، بس نیک نریلا اولاد ہو، یہ چاہتا ہوتا ہے، لیکن بسا اوقات اس کے لیے بیٹے میں بہتری نہیں رکھی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے نزدیک اس کے لیے بیٹی میں بہتری لکھ دیتا ہے، اور انسان اسی بیٹی کو برا سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو ہمارے لیے اس میں یہ درس ہے کہ انسان کبھی اپنی اولاد کو برا نہ سمجھے، جیسا کہ ہم نے اصلاح معاشرہ کے ایک سلسلے میں بیان کیا تھا شروع میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اولاد کس کے لیے کون سی بہتر ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ کسی کو اللہ بیٹی دیتا ہے، صرف کسی کو بیٹیاں عطا فرماتا ہے، کسی کو دونوں دیتا ہے، کسی کو دونوں نہیں دیتا، یہ اس کی شان ہے، اور وہی جانتا ہے کہ کس کے لیے کیا اچھا ہے۔ بسا اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس اولاد نہیں ہے تو یہ میرے ساتھ بہت برا ہے، اور وہ اس کے لیے بے قرار رہتا ہے کہ بس مجھے کسی طرح اولاد مل جائے، لیکن اس کے لیے اولاد نہ ہونے میں بہتری ہوتی ہے۔ اور بسا اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس اولاد ہے، لیکن وہ اولاد ہو کر بھی اس کی وجہ سے کتنا پریشان ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے ہر فیصلے میں راضی رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد دے کر آزماتا ہے اور کسی سے اولاد لے کر بھی آزماتا ہے۔ کسی کو اولاد دے دیتا ہے پھر اس کو واپس لے لیتا ہے، اور کسی کو دیتا ہی نہیں، تو یہ اس کی شان ہے، وہ جس کو چاہے جیسے چاہے آزمائے، اور جیسے چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں سے نوازے۔ تو اس لیے یہاں پر بھی ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک اللہ کے نبی نے دیکھیے کس طرح واضح کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام جان گئے، اور یقین بڑھ گیا کہ واقعی جس چیز کا علم انہیں تھا اس چیز کا علم مجھے نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد تیسری بات وہ بتاتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو میں نے دیوار سیدھی کی ہے وہ دیوار دراصل دو یتیم تھے، اور
وہ یتیم شہر میں ہی رہتے تھے، لیکن ان کا والد انتقال کر چکا تھا اور اس دیوار کے نیچے اس کے والد نے خزانہ دبایا ہوا تھا۔ اگر یہ دیوار گر جاتی تو وہ خزانہ باہر آ جاتا اور لوگ جو ہے وہ اس خزانے کو لوٹ لے جاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم یہ مجھے دیا کہ میں اس دیوار کو سیدھا کر دوں، تاکہ وہ یتیم جو بچے ابھی نابالغ ہیں جب وہ بڑے ہو جائیں تو وہ خود جو ہے وہ اس دیوار کے نیچے سے اپنا خزانہ نکال لیں اور اس خزانے کو نکال کر اپنے استعمال میں لا سکیں۔ علماء فرماتے ہیں، روایتوں میں بیان کیا گیا کہ وہ جو خزانہ تھا جس نے دفن کیا تھا، یعنی یہ جو اولاد تھی، فرمایا گیا کہ وہ براہ راست، یعنی وہ لڑکے ان کا والد نہیں، بلکہ کتابوں میں لکھا ہے 7ویں پشت میں وہ ان کا والد تھا، یعنی ان کا دادا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ وہ آدمی نیک تھا تو اس کی نیکی کا فائدہ اس کی 7ویں پشت میں اس کے پوتوں کو عطا فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان جب نیک ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکی کا فائدہ اس کی نسلوں میں جاری فرما دیتا ہے۔ اب اس میں ہمیں غور کرنا چاہیے، اس میں ہمارے لیے تعلیم کیا ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کوئی نیکی کرتا ہے تو اسے اس نیکی کا صلہ بظاہر نظر نہیں آتا، لیکن یاد رکھے کہ اللہ رب العالمین کسی کی نیکی ضائع نہیں فرماتا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو جب کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیکی کا اجر بدلہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ جس طرح نیکیوں میں سے ایک نیکی دعا بھی ہے، دعا بھی ایک نیکی ہے۔ بسا اوقات انسان کہتا ہے کہ میں نے یہ دعا مانگی، میری دعا قبول نہیں ہوئی، یہ میں دعا کرتا ہوں، یہ دعا قبول نہیں ہوتی، پتہ نہیں میری دعا کیوں نہیں قبول ہوتی، اللہ میری دعا قبول نہیں کرتا، معاذ اللہ۔ اس طرح بھی لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتراض جڑ دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ اپنے بندے کی دعا قبول فرماتا ہے، ضرور قبول فرماتا ہے۔ جب اس نے فرما دیا ادعونی استجیب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب دعا ضرور قبول کرتا ہے، بسا اوقات اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن جب بندے کی جو دنیا میں دعائیں قبول نہیں ہوئی تھیں ان کا جب وہ اجر قیامت میں دیکھے گا، پھر یہ کہے گا کہ یا اللہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی، اور وہ یہ کہے گا کہ یہ اتنا اجر تھا، اس کا اتنا فائدہ تھا۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ کے نزدیک دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور وہ دعا ہمارے لیے دنیا میں بظاہر بسا اوقات بہتر نہیں ہوتی، اور وہ ہمارے لیے آخرت میں جمع کر دی جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی ضرور قبول کرتا ہے اور نیکی کا اثر بھی ضرور دکھاتا ہے۔ اس لیے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو چھوٹی سی ذرے برابر بھی نیکی کرے گا وہ ضرور اسے دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اس کے بالکل برعکس کہ جب نیکی کا اثر ہوتا ہے تو پھر برائی کا بھی لازمی اثر ہوتا ہے۔ جو ذرہ برابر بھی برائی کرے گا اللہ نے فرمایا وہ بھی اسے ضرور دیکھ لے گا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنی برائیوں سے توبہ کرتے رہے اور نیکیوں کو سنبھال کر رکھے۔ یہ دو باتیں ضروری ہیں، کیونکہ یاد رکھے کہ اگر برائی باقی رہی تو پھر اس کا اجر یعنی اس کا بدلہ دیکھنے کے لیے وہ تیار رہے، جس کو کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اگر کسی انسان نے برائی کی ہے اور وہ اس برائی سے پیچھے نہیں ہٹتا، اس سے توبہ نہیں کرتا کہ توبہ کرے تو وہ مٹ جائے، ایسا بھی نہیں کرتا، تو پھر یاد رکھے کہ اس کا لازمی اسے عذاب بھگتنا ہے، اسے اس کا بدلہ دیکھنا ہے، اور اس نے اپنی کرنی بھگتنی ہوگی۔ اور اگر کوئی بندہ برائیاں کرتا رہا لیکن اسے پھر آخر توبہ کی توفیق ہو گئی اور پھر اس نے توبہ کر لی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برائیاں مٹا دیتا ہے اور اس کو ان کے اس عذاب سے جو اسے بعد میں ملنے والا ہوتا ہے، دنیا میں دکھنے والا ہوتا ہے، اس سے اسے محفوظ کر دیتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی سمجھنے کی بات ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی برائیوں سے، اپنے گناہوں سے، اپنی شرارتوں سے توبہ کرتا رہے۔ توبہ کر لے گا تو وہ مٹ جائیں گی، اور مٹنے کے بعد وہ ان کا جو صلہ اس کو برائی کے طور پر ملنا ہے وہ اس سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اس کے بالکل برعکس کہ انسان جب نیکی کرے تو اس نیکی کو سنبھال کر رکھے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان نیکی تو کرتا ہے، بسا اوقات پھر اس نیکی کو ظاہر کر کے ضائع کر دیتا ہے۔ بسا اوقات اسے مثال کے طور پر کسی نے صدقہ و خیرات کیا تو لوگوں کو بتاتا پھرے گا میں نے یہ دیا، میں نے وہ دیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ جب اس طرح بتاتا پھرتا ہے تو اس طرح ریاکاری کی نیت ہونے کی وجہ سے اس کا اجر ضائع ہو جاتا ہے، پھر اس کی نیکی کا پھر اسے بظاہر کوئی صلہ نظر نہیں آتا۔ اسی طرح بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کسی کا ساتھ احسان کر کے پھر وہ احسان جتا دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی، کہ تم جتا کر اور کسی کو بتا کر اور بتانے کے بعد اسے تکلیف پہنچا کر تم اپنا اچھا عمل ضائع نہ کرو۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بہت سارے نیک کام کرتے ہیں، اچھائیاں کرتے رہیں گے، اچھائیاں کرتے کرتے وہ جتا دیں گے اور احسان
کسی کے اوپر جو ہے وہ چڑھا کر اسے جو ہے وہ اپنے احسان تلے داب دیں گے اور پھر کہیں گے میں نے تو تمہارے لیے یہ کیا تھا، تم کیا تھے، میں نے تمہارے ساتھ ایسا کیا، اور یوں جو ہے وہ اپنی نیکیاں ضائع کر دیتا ہے۔ تو اس دور میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جیسے بسا اوقات خاص طور پر والدین جب اپنی اولاد کے ساتھ اچھا کرتے ہیں، اولاد آخر کار جب ان کے آگے کھڑی ہوتی ہے تو پھر اولاد کے سامنے والدین یہ کہتے ہیں کہ تمہیں کیا پتہ ہم نے تمہارے لیے کیا کیا ہے، اور بسا اوقات یوں کہہ کر وہ اپنے اولاد کے ساتھ کی ہوئی ساری بھلائیوں پر، ساری اچھائیوں پر پانی پھیر دیتے ہیں، بجائے کسی انسان کے سامنے احسان جتانے کے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ میں نے جس کے ساتھ جیسا اچھا کیا، جو اچھا کیا، اس کا بدلہ تو ہی مجھے عطا فرمانا۔ اس بسا اوقات ہم بدلہ اولاد سے چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن اولاد سے بدلہ نہیں ملتا، کسی اور کے ذریعے ملتا ہے، لیکن ملتا ضرور ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان اپنی نیکی کو سنبھال کر رکھے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ نیکی کر دریا میں ڈال، مطلب یعنی اسے بھول جا، لیکن ہماری عادت یہ ہے کہ افسوس کی بات ہے کہ لوگ انسان جو ہے وہ حکم یہ ہے کہ اپنے گناہ یاد رکھو، نیکیاں بھول جاؤ، اور آج یہ ہو رہا ہے کہ نیکیاں ساری یاد رکھتے ہیں اور گناہ اپنے بھول جاتے ہیں، بالکل الٹے جا رہے ہیں۔ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے گناہ یاد رکھیں کہ یا اللہ مجھ سے یہ گناہ ہوا اور اس سے توبہ کرے، اور نیکیاں بھول جائے کرنے کے بعد اور اس کا اجر اللہ کی ذات پر چھوڑ دے کہ اس کا اجر اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ ساری جب حکمتیں ظاہر ہوئیں تو وہ واقعی خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا اللہ بے شک تیرا یہ بندہ یعنی حضرت خضر یہ اللہ تیرا نیک بندہ ہے اور اسے تو نے مجھ سے واقعی زیادہ عطا فرمایا ہے، اور یہ زیادہ جو تو نے عطا فرمایا ہے واقعی علم میں مجھ سے زیادہ ہے، اور تو نے مجھے یہ شان یعنی یہ شرف دیا کہ میں نے علم والے بندے سے ملاقات کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے علم والوں کے پاس جانا یہ نبی کی سنت ہے۔ اس لیے علم حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی دور دراز جاتا ہے اور کسی سے علم حاصل کرتا ہے جا کر تو اسے نبی کی سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے سفر علم حاصل کرنے کے لیے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیسا سفر اختیار کیا، اور یہ بڑا کٹھن سفر تھا، اور اس سفر کو آپ نے صرف اس لیے حاصل کیا کہ اللہ رب العالمین آپ کو علم عطا فرمائے۔ ایسے ہی اللہ کے نیک بندوں سے ملاقات کا شرف حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا یہ بھی اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے۔ آخری بات یہاں پر علماء نے بہت اچھی لکھی ہے، اور وہ یہ لکھی ہے کہ یہ جو لکھا گیا کہ وہ جو خزانہ تھا وہ ایک سونے کی تختی پر مشتمل تھا، علماء نے لکھا ہے، اور اس سونے کی تختی کے اوپر کیا لکھا ہوا تھا اسے بھی علماء نے بیان فرمایا ہے، اور وہ کیا بیان کیا ہے وہ لکھتے ہیں اس پہ 7 عبارتیں لکھی ہوئی تھیں، اور وہ 7 عبارتیں ہمارے لیے بڑے سننے کے سے تعلق رکھتی ہیں اور کہ ہم ان کو سنیں۔ یعنی آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ وہ خزانہ تھا، لیکن اس خزانے میں کیا تھا؟ اس خزانے میں کچھ تختی تھی، اس تختی پر کچھ لکھا ہوا تھا، وہ لکھا ہوا کیا تھا وہ سنیے۔ علماء فرماتے ہیں لکھا گیا تھا اس پر کہ 7 سطروں میں لکھا ہوا تھا کہ عجبت لمن عرف الموت وهو يضحك، اس پر تعجب ہے کہ جس کو پتہ ہے کہ اسے موت آئے گی اور وہ پھر بھی ہنستا ہے۔ اس پر ہمارے لیے جو ہے وہ بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ جب انسان کو پتہ ہے کہ مجھے موت آئے گی اور کبھی بھی آ سکتی ہے، کسی بھی حالت میں آ سکتی ہے، تو انسان اپنی موت کو نہ بھولے بلکہ اپنی موت کو یاد رکھے۔ فرمایا وعجبت لمن عرف الدنيا فانية وهو يرغب فيها، اور دوسری لائن یہ لکھی تھی کہ وہ شخص کہ جو جانتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے اور پھر بھی اس دنیا سے محبت کرتا ہے۔ یعنی انسان کی دیکھیے کتنی ہوس ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پاس 2 سونے کی وادیاں بھی ہوں گی تو یہ چاہے گا اس کے پاس تیسری بھی ہو۔ کتنی بڑی اس کی یہ جو ہے وہ حرص ہے، کتنی ہوس ہے اس کے اندر۔ انسان یعنی کہ دیکھیے کسی حال پر مطمئن ہی نہیں ہوتا، اس کو مل جاتا ہے بسا اوقات اس کی ضرورت کے مطابق اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہوتی ہے، پھر بھی اس میں یہی ہوتی ہے کہ حل من مزید، اور ہو، یہ بھی ہو، وہ بھی ہو، یہ بھی ہو۔ تو یہ خواہش انسان کو جو ہے وہ آخر کار یعنی دنیا جو ہے وہ اسے تھکا دیتی ہے، اور وہ اس دنیا کے پیچھے بھاگ کر آخر تھک جاتا ہے۔ تو انسان کو اللہ کی رحمت پر، اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں پر قناعت کرنا چاہیے، بہتر کی تلاش ضرور کرے لیکن اس پر غمگین نہ ہو اور اس پر افسردہ نہ ہو کہ یہ نہیں ملا تو اس پر وہ کڑتا رہے کہ یا اللہ اس کو تو یہ ملا، مجھے یہ نہیں ملا، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا رہے کہ یا اللہ مجھے تو نے جتنا عطا فرمایا میری اوقات میری حیثیت سے مجھے زیادہ ہی عطا فرمایا ہے۔ تیسری لائن یہ لکھی ہوئی تھی وعجبت لمن عرف ان الامور باقدار وهو یغتم للفوات، وہ کہتے ہیں کہ اس پر بھی تعجب ہے
کہ جو بھی معاملات ہیں وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مقدر ہیں، یعنی تقدیر کے مطابق ہیں، اللہ کی طرف سے ہو رہے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے اس کی طرف سے ہو رہا ہے، لیکن افسوس پھر بھی وہ جو ہے جو اس چیز اس سے چلی جاتی ہے اس کے اوپر وہ غمگین ہو جاتا ہے، جو چیز اس سے فوت ہو جاتی ہے وہ اس پر افسوس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ افسوس کرنے کی بجائے اسے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ میرے مقدر میں جب تک تھی میرے پاس تھی، اب جب چلی گئی تو اب اس پر افسوس کرنے کی بجائے اللہ کی بارگاہ میں وہی بات کہ وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے کیوں چھن گئی، حالانکہ اس کے چھن جانے میں اس کے لیے اچھا تھا، اس کے لیے بہتری تھی، تو اس وقت بجائے افسوس کرنے کے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرے کہ یا اللہ مجھے وہ عطا کر دے اس سے بہتر جو میرے لیے اس سے بھی زیادہ اچھا ہو۔ اور اسی طرح چوتھی لائن لکھی گئی وعجبت لمن عرف الحساب وهو یجمع مالا، کہ تعجب ہے اس آدمی پر کہ جس کو پتہ ہے کہ اس نے حساب کتاب دینا ہے اور اس کے باوجود وہ مال جمع کرنے میں لگا ہوا ہے۔ انسان یعنی قیامت کے دن دیکھیے کہ جب اسے حساب کتاب دینا ہوگا تو اسے ایک ایک پائی کا ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہوگا، اور اس کے باوجود انسان اتنا پیسہ جمع کرتا ہے تو فرمایا گیا اس پر تعجب ہے کہ جو پیسہ جمع کرتا ہے اس لیے بھول جاتا ہے کہ اس نے اس کا حساب بھی دینا ہے۔ اور اس کے متعلق آپ نے جو ہے وہ واقعات تو بڑے بیان کیے جا سکتے ہیں، اس وقت میرے ذہن میں 2 واقعے آ رہے ہیں، لیکن چونکہ وقت میں گنجائش نہیں، انشاءاللہ کبھی وقت ہوا تو ذکر کریں گے۔ لیکن اتنا ضرور یاد رکھیے کہ جتنا زیادہ مال ہوگا اتنا زیادہ وبال ہوگا، جب کہ اس کا حق ادا نہ کیا گیا ہو تب وبال ہوگا۔ ہاں اگر اللہ نے دیا ہے اور اس دیے میں سے وہ اللہ کی راہ میں بھی دیتا ہے، جیسے حضرت عثمان غنی تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے، تو ایسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر مال ملتا ہے اور ایسا شخص جو مالدار ہے اور اللہ نے اسے نوازا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ امیر ہونا بری بات ہے، لیکن امیر ہو کر اس مال کی محبت سے بچنا یہ کمال کی بات ہے، تو اس مال کی محبت سے بچے اور اس میں اتنا غافل نہ ہو جائے کہ اللہ کے حقوق سے بھی وہ غافل ہو جائے۔ 5ویں نمبر پر یہ لائن لکھی تھی وعجبت لمن عرف النار وهو یذنب، کہ جس کو پتہ ہے کہ جہنم اللہ رب العالمین نے بنائی ہے اور اس کے باوجود وہ گناہ کرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ گناہ کا صلہ مجھے عذاب کی صورت میں ملے گا، آگ میں جاؤں گا، لیکن پھر بھی وہ گناہ کرتا ہے۔ ہمیں کتنا کچھ معلوم ہے، ہمیں پتہ ہے جھوٹ بولنا گناہ ہے پھر جھوٹ بولتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ کام غلط ہے پھر وہ کام کرتے ہیں، یعنی انسان ایک کہتا ہے کہ مجھے پتہ نہ ہو تب وہ کرے، لیکن ہم تو جانتے بوجھتے اور جان بوجھ کر جو ہے وہ گناہ میں پڑتے ہیں۔ تو ایسا شخص وہ پکڑ کے قابل ہے، اور جہنم میں جب اسے آگ کا عذاب ہوگا تو اس وقت اسے احساس ہوگا کہ کاش یہ معلوم ہوتے ہوئے کہ مجھے پتہ تھا اس کا عذاب آگ ہوگا اس کا عذاب، اور پھر بھی میں گناہ کرتا رہا۔ 6 نمبر پر یہ لائن لکھی گئی وعجبت لمن عرف اللہ یقینا وهو یذکر غیرہ، کہ تعجب ہے اس شخص پر کہ جو جانتا ہے کہ وہ اس کا رب عز و جل ہے، اور اس کے باوجود وہ اپنے رب عز و جل سے ایسا غافل ہو جاتا ہے کہ رب کو چھوڑ دیتا ہے اور دوسروں کو اپنا لیتا ہے، اور ایسا شخص بڑا تعجب والے کے قابل ہے، یعنی اس پر حیرت ہے کہ جو اللہ کے ہوتے ہوئے اور اللہ سے غافل ہو جائے، اللہ کو بھول جائے۔ مسلمان کو یہ چاہیے کہ کبھی اپنے رب سے غافل نہ ہو، بلکہ اپنے رب سے ہی فریاد کرے، اپنے رب کو یاد رکھے، ہر حال میں اس سے طلب کرے، وہی رب عز و جل ہر حال میں عطا فرماتا ہے۔ اور 7ویں اور آخری لائن یہ لکھی تھی وعجبت لمن عرف الجنۃ یقینا وهو یستریح بالدنیا وعجبت لمن عرف الشیطان عدوا فاطاعه، اور تعجب ہے اس شخص کے اوپر کہ جو جنت کے بارے میں جانتا ہے کہ جنت ہے، پھر بھی دنیا میں لذت حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے، حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ اس سے زیادہ لذت مجھے اللہ تعالیٰ جنت میں عطا فرمائے گا، تو بجائے دنیا کی لذتوں اور راحتوں میں پڑنے کے اور ایسے پڑ جائے کہ وہ آخرت سے غافل ہو جائے، تو ایسی لذت کے لیے دنیا میں غافل ہو کر مشغول ہو جانا یہ ہرگز اچھائی کے قابل نہیں، ہرگز یہ قابل تعریف نہیں۔ اور فرمایا جسے پتہ ہو کہ شیطان اس کا دشمن ہے اور وہ پھر بھی اس کی اطاعت کرتا ہے، پھر بھی اس کے پیچھے چلتا ہے، یعنی کون ایسا بے وقوف ہوگا جس کو پتہ ہو کہ یہ میرا دشمن ہے اور اس دشمن سے پھر بھی نہ بچے۔ تو ایسے ہی شیطان کے بارے میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے بچنا یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ بار بار بتایا گیا کہ اس نے تمہارے والد یعنی حضرت آدم کو بھی بہکا دیا، کہیں تمہیں بھی یہ جہنم میں اپنے ساتھ نہ لے جائے، پھر بھی ہم لوگ جو ہے وہ شیطان کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو اللہ کریم سے یہ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں شیطان کی اطاعت سے، دنیا میں مشغول ہو کر غافل ہونے سے، اپنے ذکر سے محروم ہونے سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، اور ہمیں اللہ رب العالمین ان تعجب والے لوگوں میں ہونے کی بجائے رب العالمین ہمیں ایسے لوگوں میں سے شمار کروائے کہ جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے رشک کرتے ہیں، جن پر رشک کیا جاتا ہے، جن پہ قیامت کے دن لوگ رشک کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں سے شمار فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔